बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो जनरल इलेक्शन हो रहा है आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर कानून साज असेंबली के लिए, वो आज है। 25 जुलाई है आज 2021 और आज वो दिन है जब बड़ा मार्का होने वाला है। इसलिए बड़ा मार्का कह रही हूँ क्योंकि वैसे तो आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की कानून साज असेंबली के लिए ये तमाम तर एक्टिविटी, ये तमाम तर इलेक्शंस किए जा रहे हैं, मगर अगर मैं ये कहूँ कि ये इंतखाबात पूरे पाकिस्तान में हो रहे हैं तो कुछ गलत नहीं होगा। वेरी क्विकली मैं आपको नंबर गेम बता देती हूँ। 45 सीट्स हैं जिन पर इलेक्शन हो रहे हैं, जिसमें से 33 यानी 33 सीट्स ऐसी हैं जो कि आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में हैं। लेकिन वो 12 सीटें, आपने फिगर ज़रूर सुना होगा, अगर नहीं सुना तो सुन लीजिए, पल्ले बांध लीजिए कि 12 सीट्स ऐसी हैं जो कि आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की कानून साज असेंबली के लिए आज उनके ऊपर इंतखाब तो हो रहा है, लेकिन वो 12 सीट्स पूरे के पूरे पाकिस्तान में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। कैसे? वो ऐसे कि वो आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के इमिग्रेंट्स या वो लोग जो कि हिजरत करके पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों और मुख्तलिफ सूबों में फैले हुए हैं, वो अपने अपने करीबी पोलिंग स्टेशन पर जा करके आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की कानून साज असेंबली के लिए वोट करेंगे। सो वो 12 सीटें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मज़ीद समझाने के लिए एक एग्जाम्पल आपके सामने रख देती हूँ। जैसे LA34 जम्मू 1 का ये हल्का है तो ये पूरा का पूरा आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर कानून साज असेंबली के लिए एक सीट, एक हल्का, लेकिन इस हल्के के अंदर 48 अजला हैं। ये वो हल्का है जिसके वोटर्स जो हैं वो 3 सूबों में फैले हुए हैं, पंजाब में है, सिंध में है, बलूचिस्तान में है। सो इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन एट द सेम टाइम पूरे पाकिस्तान में आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर कानून साज असेंबली के इंतखाबात की गूंज आपको सुनाई दे रही है। बड़ा सवाल ये है कि आज का इंतखाब, आज का इलेक्शन कौन जीतेगा? कौन है वो जो कि आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर कानून साज असेंबली पर राज करने वाला है? कौन है वो पॉलिटिकल पार्टी जो कि आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के अंदर हुकूमत बनाएगी? या कौन है वो कैंडिडेट्स जो कि इस कानून साज असेंबली का हिस्सा बनेंगे? ये हम आज अपने पैनलिस्ट से, एनालिस्ट से जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर हम पिछली 2 अदवार की प्रैक्टिस देखें इन रीसेंट टाइम्स, तो इससे पहले PMLN को फतह नसीब हुई और इस्लामाबाद के अंदर PMLN की हुकूमत थी। उससे अगर हम पीछे जाएं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के अंदर राज कर रही थी। एट द सेम टाइम इस्लामाबाद के अंदर यानी फेडरल के अंदर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी। तो पिछले रीसेंट टाइम्स में प्रैक्टिस रही है कि जिसकी हुकूमत इस्लामाबाद में होती है या जो इस्लामाबाद में ताकत का मरकज़ होता है वही आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के अंदर हुकूमत बनाता है। क्या इस दफ़ा भी यही चीज़ रिपीट होने वाली है या फिर कोई अपसेट होगा? एक और चीज़ जो इन इंतखाबात के अंदर बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है कि आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के इंतखाबात जो इस दफ़ा उठकर ज़्यादा सामने आए हैं वो अपनी अपनी इलेक्शन कैंपेनिंग के हवाले से उठकर सामने आए हैं। मरियम नवाज का एक फैक्टर है, वेदर यू लाइक इट वेदर यू डोंट लाइक इट, उनके नाकदीन हो या उनको प्रेस करने वाले लोग हो, वो जो भी उनकी कैंपेनिंग और उनके जलसों को देख रहे हैं वो ये मानते और समझते हैं कि मरियम नवाज ने एक जान डाली है आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के इंतखाबात की कैंपेन में, जिसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब को मुकाबले में मैदान में उतरना पड़ा। बिलावल ने बहुत अच्छी नींव डाली इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए, और फिर हमने ये देखा कि आसिफा भुट्टो जरदारी ने भी बहुत बड़े बड़े मैग्निफिसेंट चार्ज क्राउड के साथ जलसे किए। सो कौन जीतेगा ये बड़ा सवाल है। आज के पैनलिस्ट आपके सामने मैं पहले रख देती हूँ। बड़ा एक्सटेंसिव पैनल है और एक्सक्लूसिव भी है, और ये मकबूल जान साहब हैं, एक्सक्लूसिवली आपको पता है न्यू टेलीविजन के ऊपर ही काम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, हमारी ओन प्रॉपर्टी हैं एंड वेरी ऑनरेबल ही हैज़ जॉइंड मी फॉर द ट्रांसमिशन। बहुत शुक्रिया, और ये सब आपके वक्त के लिए। हमें इस्लामाबाद से जो है अमान मसूद साहब ज्वाइन करेंगे, सीनियर एनालिस्ट हैं, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। हमें अफजल भट्ट साहब ज्वाइन कर रहे हैं, जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं इस्लामाबाद से, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। अफजल भट्ट साहब का मूड मुझे नहीं लगता कि कुछ अच्छा लग रहा है, अगर आवाज़ उन तक जा रही है। अफजल भट्ट साहब ज़रा सेट हो जाओ, आप तो आपका मूड ऐसे हो गया जैसे इंतखाबात का रिजल्ट आ गया है। और इसके अलावा सलमान आबिद साहब जो है वो मुझे ज्वाइन करेंगे, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और एनालिस्ट हैं और कॉलमिस्ट हैं, और इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। और ये सब मैं आपसे आगाज़ कर लेती हूँ इलेक्शन कैंपेनिंग का। बताइए, मुझे पता है अब आप मुझे बोलेंगे मैं नजूमी तो हूँ नहीं, वो अलग बात है कि आप हाथ भी पढ़ लेते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि आपने इमरान खान का हाथ पढ़ के ये प्रिडिक्ट किया है कि AJK में उनकी हुकूमत आने वाली है, या मरियम का, या आसिफा का, या बिलावल का। लेकिन मैं आपसे ऑन ग्राउंड क्वेश्चन करूंगी कि जितनी भी कैंपेनिंग आपने देखी है, आपको क्या लगता है कि कैंपेनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी पार्टी आगे है? देखिए, कैंपेनिंग जो है ना, वो इलेक्शन और कैंपेनिंग दोनों गुज़श्ता 1970 ऑनवर्ड दो मुख्तलिफ सी चीज़ें हैं। अगर कैंपेनिंग और जलसों को देखा जाए तो 2013 में इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए था, कि उसके मुकाबले में तो कोई एक जलसा भी नहीं था किसी और पार्टी का, जबकि उसके जलसे चले आ रहे थे। इवन मीनार पाकिस्तान में किसी ने जलसा करने की जरूरत नहीं की थी उस वक्त। इसी तरह मौलाना फजल रहमान जितना के बड़े बड़े जलसे करते रहे हैं,
باقی جگہ تو کمپیننگ کو اور باقی چیزوں کو گراؤنڈ پاکستان کی جو جمہوریت ہے نا جی اس کا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کی جمہوریت ابھی تک فیکشن سے باہر نکل سکی. عمران خان صاحب جو ہے سینٹرل پنجاب میں ہار چکے ہوئے تھے مکمل طور پر. آج اگر وہ ایک صوبہ سرائکی بنا لیں تو یہاں سے ختم ہو جاتی ہے ان کی حکومت. لیکن کون تھا جو ان کو پکڑ کے سرائکی صوبے کے ووٹرز کو اور ان کے کینڈیڈیٹس کو کون تھا ان کے ساتھ لے کے ان کی حکومت بن گئی. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ الیکشن اور کمپیننگ دونوں مختلف سی چیزیں ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ پہلا الیکشن ہے کہ سری نگر کے لوگوں نے وہاں کے لوگوں کے پاکستان کے اس الیکشن میں انڈین کشمیر جو ہے وہ مکمل طور پہ لا تعلق ہو گیا کہ اس الیکشن میں کشمیر کے بارے میں کوئی گفتگو نہیں ہوگی. کشمیر کے مسئلوں کے بارے میں کشمیر ذاتی رنجشیں ذاتی مسائل ذاتی الجھنیں ذاتی شوشار یہ وہ کشمیر کی بلیم گیم چلی ہے. کشمیر کا ایشو نہیں ہے. بلیم گیم بالکل اور چیز ہوتی ہے کشمیر بالکل اور چیز ہوتا ہے. اور یہ پاکستان کی پالیٹکس کی سب سے تکلیف دہ چیز ہے کہ پاکستان کی پالیٹکس جو ہے گزشتہ کم از کم 10 سال سے بلکہ خاص طور پہ عمران خان کے آنے کے بعد بلیم گیم میں الجھ گئی ہے. ہم کوئی پازیٹیو کنسٹرکٹیو فکرہ نکال ہی نہیں سکتے کہ یار تم کیا کرنا چاہتے ہو یہ تو بتاؤ. نہیں وہ غلط کر رہا ہے تو اس لیے میں بھی غلط کر رہا ہوں. اور یہ خاص طور پہ پی ٹی آئی کا فیکٹر جو بھی کہہ لیں آپ اس کو بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جس نے اس کو ایڈ آن کیا ہے اور اس کراؤڈ نے ایک ایسی بنا دیا. لیکن لیڈر کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس کراؤڈ کے پیچھے نہ چلے کراؤڈ کو اپنے پیچھے چلائے. تو یہ کمپیننگ بیسیکلی میں تو اگر یہی حال پاکستان کی کمپین کا رہنا ہے آئندہ آنے والے الیکشن میں اللہ ویسے آپ نے بڑی اچھی بات کی جو آپ نے اپنی طرف سے فیوچر ایک طرح سے پریڈکٹ کیا کہ پاکستان کے جنرل الیکشنز کیا. لیکن ایک ٹھوس جملہ مجھے دے دیں اور یہ سب تاکہ میں آگے بڑھ پاؤں. کیمپیننگ کس کی اچھی لگ رہی ہے؟ خان صاحب کی, مریم نواز کی, آصفہ کی, بلاول کی, کس کی اچھی لگ رہی ہے؟ نہیں میرے خیال ہے کمپیننگ کے ساتھ مریم ٹھیک ہے, مریم بہت صحیح ہے. اچھا ایک اور میں بتاؤں دیکھیے پاکستان میں ابھی تک جلسہ جو ہے نا یہ بڑی تلخ سی بات میں کر رہا ہوں اور یہ تلخ حقیقت ہے کہ جس کو ہم بیان نہیں کرتے اور وہ ہے کہ پاکستان میں ابھی تک اور یہ بیان ہونی شروع ہوئی تھی 1969 میں جب ذوالفقار علی بھٹو گرفتار ہوئے تھے اور بیگم نصرت بھٹو آگے تھے. پاکستان کا جو جلسہ ہے نا یہ 99% مردوں کا ہوتا ہے اور میں مردوں کی ذاتی شخص جس سے ان کو جانتا ہوں کتنی قریب المنظر قسم کی چیز ہوتے ہیں یہ لوگ. اچھا یہ جو کراؤڈ پولنگ ہوتی ہے نا ان کے تبصرے بالکل اور طرح کے ہوتے ہیں. خاتون کے بارے میں یہ دیکھنے کسی اور حوالے سے جاتے ہیں ان کے تو وہ ایک کراؤڈ پولر عورت بن جاتی ہے پاکستان کے اندر. پاکستان دنیا میں جہاں یورپ اور میں وہاں یہ چیز میٹر نہیں کرتی. وہ بات ایک اپنی جگہ ہے کمپین. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ کمپیننگ میں میرے جیسے بندے کے لیے یہ ہے کہ میں مریم نواز کی تقریر 1 گھنٹے کی سنتا ہوں تو میں 4 فکریں نکال کے دیکھ لوں کہ یار مجھے یہ پتا چلے کہ آگے کیا کرنا چاہتے ہیں یہ لوگ. یا میں آصفہ کی کمپین دیکھتا ہوں یا میں بلاول کی کمپین دیکھتا ہوں مجھے کوئی ایک لائن آف ایکشن مل جائے کہ یہ بندہ دے گے. اس سے پہلے ہم نے ان لوگوں کو سنا ہوا جن میں نوازدار نصر اللہ ہوتے تھے, جن میں محمد دولتانہ جیسے لوگ ہوتے تھے, ایون ذوالفقار علی بھٹو 4 فکرے ایسے دے جاتا تھا کہ پتہ لوگوں کو پتہ تھا یہ کرنا کیا چاہتا ہے, یہ مستقبل کیا دینا چاہتا ہے. اسلام آباد میری آواز آ رہی ہے. عمار صاحب السلام علیکم. افضل بٹ صاحب السلام علیکم. آپ لوگ کو میری آواز آ رہی ہے؟ سوال رکھ سکتی ہوں آپ کے سامنے اسلام آباد؟ آل رائٹ اوکے آئی تھنک سو وی آر اسٹل ناٹ کنیکٹیڈ اینڈ سلمان عابد صاحب کو ابھی میرے خیال سے مائک نہیں لگا. اینی ویز آئی تھنک سوری صاحب آئی اسٹل ہیو ٹو کنٹینیو ود یو. اچھا یو ہیو دا مائک. اوکے سلمان عابد صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آزاد جموں اینڈ کشمیر کا انتخاب کون جیت رہا ہے؟ کیونکہ ابھی دیکھیں پولنگ چل رہی ہے, واقعات رپورٹ ہو رہے ہیں, مطلب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی پی ایم ایل این آٹومیٹکلی دونوں نے اپنے اپنے وہ کنٹرول رومز بنائے ہوئے ہیں, دونوں مانیٹرز کر رہے ہیں اور مجھے کنٹینیوسلی دونوں پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے کنٹرول روم سے میسیجز بھی آ رہے ہیں کہ بھائی دیکھیں قاسم سوری صاحب کوئٹہ چلے گئے ہیں اور انفلوئنس کر رہے ہیں لوگوں کو وہاں پہ اسٹیشن میں جا کر کے پولنگ اسٹیشن میں. سو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ واٹ از دا پلس؟ آزاد جموں اینڈ کشمیر کس کے حق کا قرہ نکالے گا, کس کے نام کا نکالے گا؟ اگر ہم عمومی روایات کو دیکھیں جی تو پھر ایک عمومی تجزیہ تو یہی ہوتا ہے کہ جناب جہاں اسلام آباد کی حکومت ہوتی ہے اسی کی جماعت جو ہے وہ آزاد کشمیر کے اندر بھی جو ہے نا انتخاب جیتتی ہے. آپ نے 2011 کے انتخابات بھی دیکھے, آپ نے 2016 کے انتخابات بھی دیکھے, اب آپ 2021 کے انتخابات بھی دیکھ رہے ہیں. یہ ہے ایک عمومی تجزیہ اور اس کی ایک بڑی وجہ ہے کہ کہا یہ جاتا ہے کہ جو ایک انتظامی مالیاتی سیاسی ڈھانچہ ہے اس کو اگر دیکھیں گے تو وہ چلے گا آزاد کشمیر میں یا گلگت بلتستان میں اسی صورت میں اگر وہ اسلام آباد کی حکومت کو سوٹ کرتا ہے یا اسلام آباد سے جڑی ہوئی حکومت ہو. تو یہ تو ایک عمومی تجزیہ ہے. اب اس کے اندر ہمارے بہت سے دوست جو ہیں وہ ایک اپسٹ دیکھنا چاہتے ہیں
اور خواہش یہ ہے, تجزیہ یہ ہے کہ جناب کسی طریقے سے یہ اپسیٹ ہو کہ جناب اسلام آباد میں بیٹھی ہوئی جماعت جو ہے اس کو وہاں پہ شکست ہو جائے. اچھا, اب جو اس وقت کے حالات ہیں, جو جتنے بھی تجزیے میں نے بہت سے لوگوں کے سنے ہیں, وہ اس میں یہی ہے کہ زیادہ تر جو میجورٹی ہے وہ پی ٹی آئی لیڈ لے گی, اس کے ساتھ ساتھ مسلم کانفرنس ہے, کچھ آزاد امیدواران ہیں, ان کو ملا کر کوئی کولیشن گورنمنٹ جو ہے نا وہ بننے کی پوزیشن مجھے نظر آ رہی ہے. اس پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این جو ہے وہ پھر اب سیکنڈ تھرڈ کے اندر جب آپ دیکھتے ہیں تو وہ اس پوزیشن پہ شاید نہیں ہوں گے کہ جہاں وہ حکومت بنا سکیں. یہ بات جو اوریہ مقبول جان صاحب نے کی ہے, ذرا یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کیمپیننگ کے کانٹیکس میں. انہوں نے تو بالکل 2013 کے انتخابات کی بات کی نا, ان کو یاد ہوگا یہ اسلامک فرنٹ میں قاضی حسین احمد کتنے بڑے بڑے جلسے کرتے ہیں, اور خیال یہ تھا کہ یہ جیتیں گے, لیکن وہ سارے کے سارے ضمانتیں ضبط کرا بیٹھے. 70 کے انتخابات میں شوکت اسلام والے, ان کے ساتھ کیا ہوا. اس لیے جو جلسے ہیں نا, ان کی بیسس کے اوپر اگر ہم انالیسس کر کے رزلٹ نکالنے کی کوشش کریں گے تو ہمیں بعض اوقات مایوسی ہوتی ہے, اور پھر لگتا ہی ہے کہ شاید یہ سب لوگ جو ہیں جو اتنے بڑے جلسے میں آئے تھے, اگر انہوں نے ووٹ ڈالے تو ان کے ووٹ کہاں چلے گئے. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے, ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ جو آزاد کشمیر کی پالیٹکس ہے نا, یہ زیادہ تر پارٹیوں سے زیادہ برادریوں کے اوپر بیس کرتی ہے, اور برادریوں کے جو بڑے بڑے مضبوط دھڑے ہوتے ہیں نا, وہ یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اسلام آباد کا رخ کیا ہے اور اسلام آباد کی ہوا کیا ہے, یہ اس سے جڑ کے, یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ پی ایم ایل این کے ہے نا کہ اگر وہی ہونے جا رہا ہے جو لاسٹ ٹائم ہوا یا اس سے لاسٹ ٹائم ہوا, جس طرح آپ نے پوری ٹائم لائن بتائی کہ اسلام آباد کی ہی پارٹی یا حکمران پارٹی جو فیڈرل میں حکمرانی کر رہی ہے وہ آزاد جموں اینڈ کشمیر میں جیتنے والی ہے, تو پھر تو اس پوری ایکسرسائز کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے. میں جواب آپ سے لیتی ہوں. مجھے محمد زبیر صاحب نے جوائن کیا ہے, ترجمان ہے مریم نواز ہے نواز شریف صاحب کے. السلام علیکم زبیر صاحب, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ کیا آ رہی ہے آواز؟ اوکے زبیر صاحب, ابھی تو پولنگ جاری ہے, آپ کیا مطمئن ہیں, کیا آپ جیت رہے ہیں, کیا آپ کو کسی قسم کی کوئی دھاندلی کی خبریں مل رہی ہیں, آپ سیٹسفیکشن لیول آپ کا کیا ہے اس پوری پولنگ ڈے کو لے کر کے اب تک, بیکاز بالکل چند لمحات رہ گئے ہیں پولنگ ختم ہونے میں؟ میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی بھی پاکستان کسی بھی پارٹی سے جس کا کوئی تعلق ہو وہ سیٹسفائیڈ ہوگا جس طرح سے پولنگ ہوئی ہے, جس طرح سے آج پورا دن گزرا ہے. مطلب جس پولنگ کے دوران کارکنان شہید بھی ہو جائیں, تو زخمی بھی ہوں, اور گولیاں بھی چلیں, اور فزیکل لڑائی جھگڑا بھی ہو, اور دوسرے کنسرنز بھی ہوں, تو میرا نہیں خیال ہے اس کو کہا جا سکتا ہے فری اینڈ فیئر الیکشنز ہے. اور ڈسسیٹسفیکشن تو ہے, اور بھرپور انداز میں ڈسسیٹسفیکشن. اچھا, تو پھر اب آپ کا اگلا لاہ عمل کیا ہوگا؟ ابھی کیونکہ کاؤنٹنگ سٹارٹ ہونے والی ہے ابھی چند لمحات میں, آئی تھنک سو ان another 30-40 منٹس. اگر اب جب کاؤنٹنگ شروع ہوگی, اگر پتہ چلتا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون لیڈ کری ہے فار دیٹ میٹر, یا الٹیمیٹلی اگر پی ایم ایل این جیت جاتی ہے, تو کیا ابھی جو آپ اپنا سٹانس دے رہے ہیں کہ مطمئن کوئی بھی نہیں ہو سکتا پولنگ ڈے پہ پوری کی پوری پولنگ کی کارروائی سے, آپ اس پہ اسٹک رہیں گے کہ آپ اپنا سٹانس چینج کریں گے؟ نہیں, دیکھیں نا جس طرح ہاں, اور ڈسکا میں پورا دن گولیاں بھی چلی تھیں اور وہ دوسری چیزیں بھی ایشوز بھی ہوئے تھے, تو اس وقت بھی ہم جیت ہی رہے تھے, لیکن ہم نے کنسرن تو ایکسپریس کیا تھا. آج بھی ہم پیچھے مڑ کے جب دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ وہ صحیح طریقہ نہیں تھا الیکشن کروانے کا, اور آج بھی ہمارے سوالات وہ اس وقت کے ہیں جو چیف الیکشن کمشنر نے اس رات کو آئی جی پنجاب کو یا چیف سیکرٹری کو فون کر کے کہا تھا, تو ہمیں یہ بھی نہیں پتا چلا کہ اس کا ہوا کیا, کیوں آئی جی صاحب نامزدگی کر رہے تھے, چیف سیکرٹری صاحب اسی طرح ہار میرا خیال ہے یہ تو سب کے سامنے, آپ کے بھی سامنے ہے. اور کشمیر میں آزاد کشمیر اس طرح سے نہیں جانا جاتا تھا جس طرح سے آج کے الیکشن ہو رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے پاکستان میں تو ہمیں پتہ ہے ایک ہے, اور یہاں, اور دوسری بات یہ بنیش, پاکستان میں جس طرح سے دھاندلی کے ریکارڈ ہوتے ہیں وہ مختلف سٹیجز میں ہوتی ہے. ایک زمانے میں بیلٹ اسٹفنگ سے ہوتی تھی, پھر اس کے بعد پتہ چلا 2018 میں ہم نے اس کی حفاظت کی تو کاؤنٹنگ میں دھاندلی شروع ہوگی, پولنگ ایجنٹس کو باہر نکال کے وہ لوگ جن کا تعلق ہی کاؤنٹنگ سے وہ بھی بیٹھ کے کاؤنٹنگ کر رہے تھے. پھر جو ریزلٹ دیے جاتے ہیں اس وقت جو فارم ہوتا ہے اس میں گڑبڑ کی جاتی ہے, اور پھر وہ ڈسکا نے تو میرا خیال تاریخ لکھی ہے کہ جب سب کچھ نہ چلے تو ڈبے اٹھا کے بھاگ جائیں.
प्रिसाइडिंग ऑफिसर साहब, जुबैर साहब मेरे साथ पैनल एनालिस्ट हैं, मेरे साथ सलमान आबिद साहब हैं, मेरे साथ औरिया मकबूल जान साहब है, वो भी आपसे सवाल करेंगे। लेकिन एक चीज़ आपकी चीज़ से मैं आपकी गुफ्तगू से निकालना चाहूँगी, आपको संडे वाले दिन मैंने तंग भी इसलिए किया और आपको मैंने फोर्स भी इसलिए किया कि नहीं जुबैर साहब आपने मुझे बीपर देना ही देना है मेरी ट्रांसमिशन में, क्योंकि मैंने आपको आज़ाद कश्मीर की कैंपेनिंग में देखा, हमने बहुत से जलसे मैंने कवर किए और आपने उन जलसों के अंदर पार्टिसिपेट किया टू सपोर्ट मरियम नवाज। लेकिन सर मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अगर 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 धांधली वाला इशू है, अगर आपको अभी भी ये लग रहा है कि आप प्रेडोमिनेंटली जीत नहीं पाएंगे, तो मुझे एक फिगर दे दें 33 सीट्स में से आजाद जम्मू एंड कश्मीर की, मैं पूरी 45 की बात नहीं करी, उन 12 सीटों की बात नहीं करी जो बाकी पूरे पाकिस्तान में फैली हुई है, उन 33 सीट्स में से एक मुझे फिगर दे दें, फिर आगे औरिया साहब और सलमान साहब आपसे सवाल करेंगे। कितनी सीटें आप जीत रहे हैं? मेरा नहीं ख्याल है कि मैं किसी पोजीशन में हम सेटिस्फाइड हैं। जिस तरह से आपने कहा कैंपेन में आप भी मौजूद थी, आपने दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज की भी कैंपेन, अभी भी मैं कहूँगा आधे स्क्रीन पर PMLN के जलसों का दिखाते हैं और आधे स्क्रीन पर किसी और पार्टी का दिखाते हैं। तो जुबैर साहब मैं तो यहाँ पे औरिया साहब से लड़ रही हूँ, आप मेरे साथ ही नहीं, ये औरिया साहब की सुन ले। औरिया साहब कहते हैं कि औरतें तो होती ही क्राउड पुलर है, वो तो आ जाती है, वो नहीं मान रहे ना, मैं इसलिए आपसे कह रही कोई फिगर दे दे। औरिया साहब तुसी आप पे गल कर लो जुबैर साहब। देखिए हम तो यही बात कर रहे हैं कि हम तो 1970 से देखते चले आ रहे हैं, शौकत इस्लाम का जलसा सबसे बड़ा, भुट्टो साहब जीतते रहे, काजी हुसैन अहमद साहब का इस्लामिक फ्रंट के जलसे वो जीतते रहे। अगर क्राउड पुलर की बात है तो इमरान खान को 2013 में प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए था। इतने बड़े जलसे किसी ने एक मीनार पाकिस्तान भर के नहीं दिखाया उस वक्त, लेकिन इमरान खान वज़ीर नहीं बन सका। हम तो जिंदगी में देखते ही रहे हैं कि जिसने क्राउड पुलिंग की है वो कभी इलेक्शन में आए नहीं, ये कोई आज का नहीं 40 साल का तजर्बा है। अच्छा जी मैं सिर्फ एक सवाल आपसे ये पूछना है तो साहब मुझे ये बताइएगा कि 12 सीटों में तो चलो ये है आप बाकी जगहों में फैली हुई हैं, आप सिंध में कहेंगे सिंध की एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी ने मिलकर वहां से धांधली कर दी, क्योंकि क्योंकि बेसिकली 32 साल एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी में रहा हूं, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी की मदद के बगैर धांधली नहीं हो सकती। आसमान से फरिश्ते जिब्रील इजराइल नहीं उतरता। ये 33 जो सीटें हैं इसकी सारी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी जो है वो तो है नून लीग की, वहां पर जाहिर बात है DC उनके, SP उनके कश्मीर के अंदर, तो वहां धांधली कौन करेगा? वहां यहाँ कोई पैराट्रूपर्स उतरेंगे कहीं बाहर से जो आके करेंगे। आपने भी देखा है कि मैंने जिस तरह कहा कि पाकिस्तान में धांधली डिफरेंट स्टेजेस पर होती है, और डिफरेंट स्टेजेस का मतलब ये होता है कि अभी जो हमें सबसे ज्यादा डिससेटिस्फैक्शन है वो है लॉ एंड ऑर्डर ना मेंटेन करने का। लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन ने सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात किया था और वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और है जब तक ये इलेक्शन कंक्लूड नहीं होता कि वो उसको इंश्योर करे। अगर गोलियां चलेंगी जिस जगह, अगर मार धाड़ होगी तो आम पाकिस्तानी तो नहीं जाएगा। तो आप सवाल का वो जो आपका तज़किया था उसका जलसों का, मैं जरूर आपकी एक हद तक तो एग्री करूंगा कि जी वो दे आर नॉट अ फुल इंडिकेटर, लेकिन अगर वो इंडिकेटर ना हो तो फिर पूरी दुनिया में इलेक्शन में जलसे ही होने बंद हो जाए। फिर इलेक्शन में जलसे क्यों होते हैं? इंडिया में भी होते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स में भी होते हैं, UK में भी होते हैं, हर जगह जलसे जुलूस तो होते हैं और वो एक होता है। और दूसरी चीज ये है, और ये साहब प्लीज आप इतने एक्सपर्ट हैं, आप उन जो जलसे थे उसमें वो भी देख लें जोश और खरोश, और ये कोई पाकिस्तान का नॉर्मल जलसे नहीं थे जिसमें बसें भर के लाई जाती हों और जलसे के बाहर खड़ी होती हूँ। मैं चैलेंज करता हूँ कि किसी भी जलसे का, चाहे वो बाग में जलसा था, चाहे मीरपुर में जलसा था, आप कहीं दिखा दें क्योंकि बसें बड़ी बड़ी आई हों जो वो उनको लोगों को लेके आती हों, तो वो जो है कि उनके जलसे में, हमारे जलसे में अगर 15,000 लोग आए थे 45,000 की आबादी में और बसेस भी नहीं थी, वो कुछ तो इंडिकेट करता है ना। जब आप डीप एनालिसिस करते हैं तो आप इसी किस्म की एनालिसिस करते हैं। दूसरी बात रहेगी कि जी ये इस वक्त जो हुकूमत वक्त है आजाद कश्मीर, एक तो वहाँ आप तो खुद माशाल्लाह आपका बैकग्राउंड है, वहाँ जितनी भी की अपॉइंटमेंट्स होती हैं जो ब्यूरोक्रेट्स की, और खास तौर पर जब ऐसा माहौल हो कि जब फेडरल हुकूमत, इसकी वजह से तो फेडरल हुकूमत जो होती है वही जीतती है, वहाँ उसकी पार्टी जीतती रही है, जैसे बल्तिस्तान में भी, आजाद कश्मीर में भी, तो उसका इन्फ्लुएंस तो बहुत ज्यादा होता है। लेकिन ये तो हमारा सवाल बनेगा ना, चाहे जो भी रिस्पॉन्सिबल है कि लॉ एंड ऑर्डर क्यों नहीं मेंटेन किया गया था, खौफ हरास लाया गया था, और उसका फायदा या नुकसान किसको होगा? ये लेजिटिमेट क्वेश्चन हैं, ये इग्नोर तो नहीं किए जा सकते।
زبیر صاحب یہ بتائیے کہ پہلے کہا گیا تھا کہ شہباز شریف جو ہے وہ بڑے بھرپور طریقے سے آزاد کشمیر کی انتخابی کمپین میں حصہ لیں گے اور شیڈول بھی جاری کیا گیا شہباز شریف کا. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ شہباز شریف کہیں نظر نہیں آئے آزاد کشمیر کی انتخابی مہم میں. یہ کیا کوئی پارٹی حکمت عملی تھی کہ مریم نہیں آنا ہے اور پارٹی کا جو سربراہ ہے جو پارٹی کو اس وقت لیڈ کر رہا ہے پاکستان میں وہ اس پوری انتخابی کمپین سے اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لیتا ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ بالکل پارٹی ہی کا فیصلہ تھا, پارٹی کی ٹاپ لیڈرشپ کا فیصلہ تھا. پہلے یہ ضرور تھا کہ شہباز شریف صاحب جلسوں میں جائیں گے, لیکن بعد میں پھر فیصلہ کیا گیا کہ مریم تمام جلسے کریں گی اور کیمپین کو لیڈ کریں گی. اور میرا خیال ہے کوئی بھی پارٹی میں کسی کو گلا شکوہ نہیں ہے کہ مریم نے کوئی کیمپین صحیح طریقے سے لیڈ نہیں کی. لیکن میں اس کے علاوہ ایک اور چیز بھی بتا دوں, ظاہر ہے پاکستان میں الیکشن صرف کیمپین یا جلسوں تک محدود نہیں ہوتی, بہت سی دوسری چیزیں بھی ہوتی ہیں جو پارٹی کی لیڈرشپ جس کے فیصلہ سازی کر رہی ہوتی ہے. تو اس میں شہباز شریف صاحب بالکل متحرک تھے اور پارٹی کو لیڈ بھی کر رہے تھے. جلسوں کی حد تک انہوں نے کچھ جلسوں میں آنا تھا, لیکن وہ پھر چینج کر دیا گیا تھا اور مریم ہی کو کہا گیا تھا کہ مریم لیڈ کریں ٹل دا اینڈ. چلیں زبیر صاحب, آل دا ویری بیسٹ. اور آدھے گھنٹے کے بعد آپ سے بالکل رابطہ رہے گا اور دیکھتے ہیں کہ پی ایم ایل این اس ٹائم پر کہاں کھڑی ہے, کیا ریزلٹس ہمیں بتا رہے ہیں زبیر صاحب اینڈ پی ایم ایل این کا کیا موقف رہا ہے. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد واپس آئیں گے. عمار مسعود صاحب اور افضل بٹ صاحب اسلام آباد میں شدت سے کروڑوں سالوں سے ہمارا انتظار کر رہے ہیں, جاتے ہیں ان سے رابطہ کرتے ہیں. عمار صاحب آ رہے ہیں, افضل بٹ صاحب اگر آواز آ رہی ہے پریشان نہیں ہونا, آتے ہیں, ایک بریک لیتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں ہماری اسپیشل میراتھن ٹرانسمیشن جو آزاد جموں اینڈ کشمیر کے قانون ساز اسمبلی انتخابات کے حوالے سے نیو ٹیلی ویژن پر مرتب کی گئی ہے. 4 سے 6 میرا سلاٹ ہے اور اس ٹائم پر ہمیں اسلام آباد جانا ہے کیونکہ وہاں پر ہمارے بہت ہی اچھے کولیگز کوئی 1000 کروڑوں سال سے ہمارا ویٹ کر رہے ہیں. جیسے میں نے پہلے بھی بولا, افضل بٹ صاحب, عمار مسعود صاحب, دونوں سے ایک ہی سوال کر لوں گی. عمار مسعود صاحب آپ پہلے سٹارٹ کر دیں, مجھے بتا دیں کون جیت رہا ہے وہاں پر. اگر یہی پریکٹس ہونی ہے جیسے کہ سلمان عابد صاحب گفتگو کر رہے تھے اور اسی سلسلے کو میں آگے بڑھاؤں گی کہ اگر جس کی حکومت فیڈرل میں ہے, جس کی حکومت اسلام آباد میں, یا فار دیٹ میٹر اگر پاکستان تحریک انصاف نے وہاں پر حکومت بنانی ہے, تو سر اس پوری پریکٹس کا کیا فائدہ؟ کیوں ہم بیٹھ کے ٹرانسمیشنز کر رہے ہیں, کیوں لوگ جا رہے ہیں ووٹ دینے کے لیے, کیوں عوام کا اتنا پیسہ انوالو ہو رہا ہے؟ سیدھی طرح بتا دو بھائی, اس نے اسلام آباد میں آنا ہے تو اسی نے آزاد جموں اینڈ کشمیر میں آنا ہے. جی عمار صاحب. ٹھیک ہے, جی آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. جو طریقہ واردات آپ نے بتایا اسے الیکشن نہیں کہتے, اسے سلیکشن کہتے ہیں, اور ہمارے ہاں یہ رواج اب زور پکڑتا جاتا ہے. پاکستان میں ہوتا یہ ہے, 2 ٹائمنگ ہوتے ہیں الیکشن کی. آپ نے مجھ سے پہلا سوال یہ پوچھا کہ الیکشن کا نتیجہ کیا ہوگا, کون جیت رہا ہے, تو یہ بہت نازک ٹائم ہے جس ٹائم آپ نے یہ سوال کیا. پاکستان میں ہر حلقے میں 2 اوقات ہوتے ہیں الیکشن کے. 9 سے 5 عوام ووٹ ڈالتے ہیں اور 5 سے 9 پھر فرشتے ووٹ ڈالتے ہیں. آپ دیکھ لیجئے الیکشن کا یہ حال ہے کہ جو بھی اپوزیشن کا لیڈر ہے, دنیا میں کہیں الیکشن ہوتے ہیں, لوگ عوام کو مجبور کرتے ہیں, ترغیب دیتے ہیں کہ آپ نے ووٹ ضرور ڈالنا ہے. پاکستان میں صورتحال ذرا مختلف ہے. پاکستان میں تمام اپوزیشن کے لیڈر 2 باتیں کہتے ہیں. پہلی بات, آپ نے ووٹ ضرور ڈالنا ہے, اور دوسری بات یہ کہتے ہیں آپ نے اپنے ووٹ پر پہرا دینا ہے, اپنے ووٹ کی نگرانی کرنی ہے. یہ بھی ہم نے دیکھا ہے, جو ابھی ابتدا میں گفتگو ہو رہی تھی کہ جلسے شاید انڈیکیشن نہیں ہوتے, لیکن یہ کیسے ہو جاتا ہے کہ جن کے کیمپ خالی ہوتے ہیں, جن کے جلسے خالی ہوتے ہیں, ان کے بکسے بھرے ہوئے ہو جاتے ہیں. یہ بڑی سٹرینج روایت ہے پاکستان میں. ایک اور گفتگو ابھی اولیاء صاحب فرما رہے تھے کہ خواتین کراؤڈ پولر ہوتی ہیں. میرے خیال میں یہ جنس کا مسئلہ نہیں ہے, جینڈر کا ایشو نہیں ہے. کراؤڈ پولر ماضی میں ہمیشہ وہ رہا ہے جو بہادر ہوتا ہے. آپ فاطمہ جناح کا نام لے لیجئے, آپ ذوالفقار علی بھٹو کا نام لے لیجئے, آپ بے نظیر بھٹو کا نام لے لیجئے, آپ نواز شریف کا نام لے لیجئے, آپ مریم نواز کا نام لے لیجئے. لوگوں کو بہادری اور دلیری کا نریٹو پسند آتا ہے. دوسری بات یہ کہ الیکشن کیسے ہو رہے ہیں. ہم سب نے دیکھا کہ الیکشن کمیشن نے اعلان کیا, اور بڑا دلیرانہ اعلان کیا, کہ خرم گنڈاپور, وہ جو ہے گنڈاپور صاحب, وہ کسی جلسے میں نظر نہیں آئیں گے, انہیں کشمیر بدر کر دیا گیا.
اس کے باوجود جو مشینری لگی ہوئی ہے انہوں نے اس حکم کو مانا نہیں. وزیر اعظم خود اپنے جلسوں میں گنڈاپور صاحب کو لے کے آتے رہے، بلکہ جتنی غلیظ گفتگو انہوں نے فرمائی اس پہ تبسم بھی فرماتے رہے. تو یہ ساری صورتحال ہے. دوسرا بات یہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے یہ ضرور سمجھا جا رہا تھا کہ نون لیگ اتنی سٹرونگ نہیں رہی اب آزاد کشمیر میں، کیونکہ ری ایکشن ووٹ ہوتا ہے، ایک پارٹی کی حکومت ہوتی ہے اور ہمیشہ سے یہ